نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عورتوں کے متعلق گفتگو کروں گی کہ عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون سی عورت ہے۔ سوال کیا گیا کہ سب سے اچھی عورت کون ہے، تو فرمایا گیا کہ جو باحیا ہو، جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر شرم ہو، وہ عورت سب سے اچھی عورت ہے۔ عورت کا یہ زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے، اور ایک بار اس کے اندر سے اگر حیا نکل گئی تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بار جب عورت بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے، پھر اس سے بھلائی کی امید کی ہی نہیں جا سکتی، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، کیونکہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندوں کو گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں کی طرف جانے سے روکتی ہے، لیکن جس کے اندر حیا ہی باقی نہیں تو پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، لہٰذا وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا اور اس سے کسی کو فرق بھی نہیں پڑ سکتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ حیا کے دامن کو کبھی چاک چاک مت ہونے دینا، اس لیے کہ یہ عورتوں کا زیور ہے۔ ایک عورت جتنا زیور میں اچھی نہیں لگتی، اتنی حیا کے اندر وہ اچھی لگتی ہے، اور باحیا عورت کا مقام اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی بہت بڑا مقام ہے، اور باحیا عورت کا مقام اس کے شوہر کی نگاہوں میں بھی بہت بلند ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو عورت میں ہونی چاہیے وہ حیا ہے، یعنی حیا جس عورت کے اندر ہوگی وہ عورت نیک ہوگی، وہ عورت پارسا ہوگی، وہ عورت کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بات کرنے کا انداز میٹھا ہونا چاہیے، آگ نہ اگلتی ہو، تیز ترار نہ ہو، الٹی سیدھی باتیں نہ کرتی ہو، بلکہ بات کرتی ہو تو دائرے کے اندر رہ کر کے کرتی ہو اور میٹھے انداز میں بات کرتی ہو، اس کی باتوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، دو عورتیں ہیں، ایک تو وہ کہ جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے لیکن زبان سے وہ زہر اگلتی ہے، اور دوسری عورت جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں لیکن با اخلاص ہے، وہ کسی سے بھی ملتی ہے تو خلوص کے ساتھ ملتی ہے، اس کی باتوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو آپ بتا دیں کہ ان دونوں عورتوں میں بہتر کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب فرمایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو کم عبادت کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ با اخلاص ہے، خلوص کے ساتھ ہر کسی سے ملتی ہے، تو وہ عورت اس عورت سے زیادہ بہتر ہے جو نیکیاں زیادہ کرتی ہے لیکن لوگوں کی دل آزاری بھی کیا کرتی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں اس حدیث پاک سے بھی ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہوں، یعنی مومن تو وہی ہے کہ جس کے زبان سے بھی لوگ محفوظ ہوں اور جس کے ہاتھوں سے بھی لوگ محفوظ ہوں، یعنی نہ ہی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ہی ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ہی کوئی ایسی بات کہے کہ کسی کے دل کو ریزہ ریزہ کر دے، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کوئی کام ایسا کرے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اور ایک تیسری چیز بھی ہے، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ دل کے اندر نیکی ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی عمل کریں دل کے اندر نیک ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ شوہر کے ساتھ بیٹھی ہیں اور دل میں کچھ اور چل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جب شوہر کی حیثیت سے قبول کر لیا تو پھر دوسرے کا خیال دل میں لاؤ ہی نہیں، اور جو ملا ہے اسی پر صبر و شکر کر کے اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا پکا عہد کر لو۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنی مرضی سے کسی مرد
سے دوستی کرنا چاہے وہ مرد بھی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، نامحرم مرد سے اگر کوئی شادی شدہ عورت دوستی کرنا چاہتی ہو تو اس کو اجازت دے دی گئی ہے قانون کی طرف سے کہ وہ دوستی کر سکتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور شوہر اس پر کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اس پہ کوئی آبجیکشن بھی نہیں کر سکتا۔ جب عورتیں شوہروں کے ہوتے ہوئے یا پھر غیر شادی شدہ عورتیں جب غیر محرموں کے ساتھ میل جول اختیار کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں گناہ پھیلنے لگتے ہیں۔ بل کلنٹن جو کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، وہ جب اپنے آخری سال میں تھا، اس نے کہا تھا، ایک چیز اس نے اپنے ایک اسپیچ کے اندر بیان کی تھی جس کو ہم سبھی کو سمجھنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا کہ امریکہ میں 60% سے زیادہ جو بچے ہیں وہ حرامی ہیں، یعنی جن کے ماں باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں، یعنی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں، یا پھر باپ ہے لیکن ماں نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے بچے ہو رہے ہیں اور ان بچوں کا کوئی باپ نہیں یا پھر کسی کی ماں نہیں۔ اسی کو بل کلنٹن نے کہا تھا کہ امریکہ میں 60% سے زیادہ بچے حرامی ہیں، یعنی جن کا کوئی نسب نہیں ملتا۔ اور مجھے یہ ڈر ہے کہ آئندہ چند سالوں میں امریکہ حرامیوں کا ملک نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص اس بات سے کتنا خوف زدہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ اس طرح کی برائیاں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں، معاذ اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر روک کریں، ان چیزوں کو لگام لگائیں اور معاشرے سے ختم کریں، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو پاکیزہ معاشرہ ہے، ہمارا اسلام پاکیزہ دین ہے، ہمیں کسی کی حق تلفی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ہمارا اسلام خوبصورت مذہب ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک پسند نہیں کیا جاتا، اور خاص کر کے عورتوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط ہے، کیونکہ عورتوں کی عزت بہت زیادہ بلند چیز ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا کہ ایک عورت کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بلند ہے۔ تو پھر غور کرو کہ تمہاری عزت کو جب میرے نبی نے خانہ کعبہ کی عزت سے بھی بلند قرار دے دیا، اس کے باوجود اگر تم غیر مردوں کے ساتھ پارکوں میں جا کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے گھومو گی تو کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اس کے باوجود اگر تم شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم مردوں کے ساتھ کلب میں جاؤ گی، پارٹیز میں جاؤ گی، شاپنگ کرنے جاؤ گی، گھومنے پھرنے جاؤ گی تو کیا میرے نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ میں تمہارے نبی کی نواسی اور تمہاری خیر خواہ بول رہی ہوں، میں یہ بات اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بیٹی کی عزت، ایک عورت کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بلند ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر عورتیں اپنی قدر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو قیمتی نہ سمجھیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ ظالموں کے ہاتھوں میں مسلی ہی جائیں گی، ان کا زیور تار تار کر دیا جائے گا، انہیں برباد کر دیا جائے گا اور بے آبرو کر دیا جائے گا۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ وفا کرو، اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں، جو تیسری چیز دل کے اندر نیکی ہونی چاہیے، اور دل میں اگر نیکی ہے تو آپ کی زندگی میں کبھی کڑواہٹ آ ہی نہیں سکتی، آپ کی زندگی ہمیشہ خوشگوار گزرے گی۔ کیونکہ اگر آپ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو لیکن دل میں کچھ اور چل رہا ہے، کچھ دوسری خواہشات اگر دل میں چل رہی ہیں، تو پھر آپ کا شوہر آپ کو کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ دے، آپ کو وہ چیزیں پسند کبھی نہیں آ سکتی۔ جو مل گیا ہے اسی پر صبر کر لو۔ یہ نہ دیکھو کہ میرا شوہر خوبصورت دکھتا ہے یا نہیں دکھتا، یہ نہ دیکھو کہ میرا شوہر مالدار ہے یا غریب، بلکہ اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کو تم قبول کرو اور اس پر تم صبر و شکر کے ساتھ کام لو۔ کیونکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے ہی گھروں میں، اپنے ماں باپ کے گھروں میں بوڑھی ہو گئیں، اور بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ شادی ہوئی اور بیوہ ہو گئیں، ان سے پوچھو کہ شوہر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے میری بہنوں، اپنے مقام کو پہچانو اور اپنے شوہر کی عزت کرو۔ ایک اور چیز عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب شوہر گھر واپس آتا ہے تو عورتیں سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، کسی کے سر پہ کپڑا بندھا ہے، کوئی
झंडू बाम लगाए बैठा है। मतलब ये है कि घर में सुबह से शाम तक जितनी बातें हुई हर एक चीज सारा कच्चा चिट्ठा शौहर को सुना डाला। वो अभी आया है, पहले उसे तुम बिठाओ, उसका हाल पूछो, वो दिन भर क्या कर रहा था, किस हालत में उसने सारा दिन गुजारा है, पहले उसकी खबर लो, ना कि ये कि तुम्हारे साथ घर में जो कुछ भी हुआ है तुम वो सब कुछ आकर के सुनाना शुरू कर दो। अरे तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम तो घर के अंदर ही थी, तुम तो महफूज थी, लेकिन वो घर के बाहर था और न जाने कितनी जिद्दोजहद कर रहा था। और उसके बाद जब वो घर आया तो तुम्हारा ये लटका हुआ मुंह देख करके क्या उसे खुशी हो सकती है? और बाज ख्वातीन तो ऐसी होती हैं कि दिन भर तो जैसे गुजारा, लेकिन शाम हुई और शौहर के आने का वक्त हुआ तो फिर जो सबसे मैली कुचैली नाइटी है उसको पहन लिया और ऐसा दिखाएंगी कि जैसे कि सुबह से बहुत ज्यादा इनके ऊपर जुल्म सितम किया गया। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा शौहर बाहर की सारी टेंशन, सारी बातें बाहर ही छोड़ करके आए और घर के अंदर खुशमिजाजी के साथ दाखिल हो, तो तुम्हारे ऊपर भी ये लाजमी है कि घर में तुम्हारे साथ जो भी मामलात हुए उसको तुम साइड में रखो और जब तुम शौहर के पास जाओ तो उसके साथ खुशमिजाजी से पेश आओ, उसकी जरूरियात को पूरा करो और फिर जब वक्त मिले तो फिर बैठ करके आपस में एक दूसरे का सुख और दुख बांटो। हर वक्त अपनी तकलीफों का रोना ना रो। मैं आपको यहाँ एक सहाबा का जिक्र करना चाहूंगी। हजरत अबू तलहा की बीवी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि सहाबियात किस कदर अपने शौहरों की खिदमत और इज्जत किया करती थी और उनका ख्याल रखा करती थी। हजरत अबू तलहा की बीवी का वाकया है कि हजरत अबू तलहा का बेटा, जिनका एक ही बेटा था, वो बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि उसकी बीमारी में कमी आने के बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा था। एक रात जब अबू तलहा शाम को घर आए तो उनके घर आने से पहले बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और इतनी ज्यादा बिगड़ी कि फिर वो संभल ना सकी और वो बच्चा अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर पेश हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका वो बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश हो गया, उसका इंतकाल हो गया। लेकिन कुर्बान जाए उनकी बीवी पर, सहाबाए कराम की ज़ौजा पर, कि जब हजरत अबू तलहा घर वापस आते हैं तो आते के साथ वो पूछते हैं कि बताओ बच्चे का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि अभी आराम है। उन्होंने ऐसा इस वजह से कहा क्योंकि जब वो जिंदा था वो तकलीफ में था, वो तड़प रहा था और जब रूह निकल गई तो तड़प खत्म हो गई, तकलीफ खत्म हो गई। इसी वजह से उन्होंने कह दिया कि अभी पहले से आराम है, वो आराम से लेटा है। ये बात सुन करके हजरत अबू तलहा भी मुतमईन हो गए और हजरत अबू तलहा घर के अंदर दाखिल हुए। उनकी बीवी ने उन्हें खाना दिया। खाना खाने के बाद कुछ बातें करने के बाद उन्होंने साथ में आराम किया और फिर शौहर ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, जिसकी वजह से हजरत अबू तलहा की बीवी ये बात जान रही हैं कि घर में बच्चे की लाश पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद शौहर की ख्वाहिश पर सरे तस्लीम खम कर दिया और ये जानती हुए कि मेरे घर के अंदर मैयत पड़ी है, लेकिन शौहर का इतना ज्यादा ख्याल, इतना ज्यादा अदब व एहतराम कि शौहर जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो फिर उन्हें इस चीज की खबर ना सुनाई, बल्कि पहले उनका हाल लिया, उनको पहले मुतमईन किया, उनकी जरूरियात को पूरा किया, क्योंकि वैसे ही बाहर से थके मांदे आए थे और आते के साथ अगर ये खबर सुना दे तो न जाने उनकी तकलीफ में कितना इजाफा हो जाता। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं और जब आने के बाद बच्चे की मौत की खबर सुनेंगे तो और कितना सदमा पहुंचेगा। इसी वजह से आपने बताया नहीं और शौहर की ख्वाहिशात को भी पूरा किया, साथ में रात गुजारी और जब सुबह हुई तो फिर कहा कि मेरे सरताज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे बेटे को अपने पास बुला लिया, उसकी तड़प को खत्म कर दिया और कल रात ही उसका इंतकाल हो गया था आपके आने से पहले। लेकिन मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप बाहर से थके मांदे आए थे और उसी हालत में मैं अगर आपको ये बात
بات بتا دیتی تو آپ کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اسی وجہ سے میرے سرتاج میں نے آپ کو یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور قربان جائیں اس صحابیہ کرام کے ان باتوں پر کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے صدقے میں کہ جس رات کو انہوں نے گھر میں بچے کی میت پڑی ہے لیکن شوہر کی خدمت کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ جب رات گزارا تو اس کے صلے میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک نیک بخت اولاد عطا فرمائی۔ وہ کیسی خاتون تھی کہ شوہر کا اتنا زیادہ ادب و احترام کرتی اور اتنا زیادہ خیال رکھتی تھی کہ گھر میں اپنے بیٹے کی میت پڑی ہے، پڑوس میں میت نہیں ہوئی بلکہ گھر میں اپنے سگے بیٹے کی لاش پڑی ہے، لیکن شوہر کی خدمت کر رہی ہیں اور اس کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ لیکن آج تو بالکل معاملہ الٹا ہے۔ ذرا سی بات کیا ہو گئی، بیچارہ دن بھر دھکے کھاتا ہوا جب گھر کے اندر داخل ہوا ہے تو سارا کچا چٹھا اس کے سامنے پیش کر دیا اور ساری ٹینشن اب اس کے سر پر ڈال دی۔ جس طرح سے آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے، آپ کا خیال رکھے، تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کا آپ خیال رکھیں، اس کی چھوٹی بڑی چیزوں کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ اس کی مزاج پرسی کریں۔ کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو شوہر سے غصہ ہو کر کے، سسرال والوں سے غصہ ہو کر کے میکے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ اے میری بہنوں، تم جب اپنے سسرال کو چھوڑ کر کے جو کہ تمہارا حقیقی گھر ہے، اس گھر کو چھوڑ کر کے جب تم اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہو تو مجھے بتاؤ، کیا تم وہاں سانس لینے میں سکون محسوس کرتی ہو؟ کیا تم یہ بات حق کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ یہ میرا گھر ہے؟ تمہارا گھر اب یہ نہیں۔ جب تمہاری شادی ہو گئی، ماں باپ نے تمہیں بیاہ دیا، تمہیں سسرال بھیج دیا، تو اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا، تمہارا گھر تو تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ تم جب اپنے گھر گئی ہو غصے ہو کر کے تو پھر تمہیں تو گھر میں کچھ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہوگا کہ میں تو اپنے سسرال والوں سے غصہ ہو کر کے آئی ہوں، نہ جانے میری بھابھی میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ تمہیں تو گھر کا کوئی سامان استعمال کرنے میں ڈر لگتا ہوگا کہ میں اپنے سسرال سے غصہ ہو کر کے آئی ہوں، نہ جانے میرے ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے، میرے بھائی بہن کیا سوچتے ہوں گے۔ جب تمہیں سکون میسر نہیں، تمہیں سکون مل بھی نہیں سکتا، کیونکہ اب یہ تمہارا حقیقی گھر نہیں رہا۔ تمہارا گھر تو وہی ہے جو شادی کے بعد جہاں تم جا کر کے رہنے لگی ہو، اور جہاں تمہارا شوہر رہے وہی تمہارا گھر ہوا۔ لہٰذا جتنی بھی خواتین جو میری بہنیں اپنے شوہروں سے ناراض ہو کر کے، کسی بھی بات پر ناراض ہو کر کے اگر آ گئی ہیں تو وہ واپس چلی جائیں، کیونکہ آپ خود ہی اس بات کا اندازہ کر لیں اور آپ خود ہی اپنے اندر غور و فکر کر لیں، کیا آپ کو پہلے کی طرح سکون ملتا ہے آپ کے ماں باپ کے گھر میں؟ کیا آپ پہلے کی طرح حق جتا سکتی ہیں کہ یہ میرا گھر ہے؟ بالکل نہیں، اب آپ کا وہ حق نہیں رہا۔ اور میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ او نادانو، تم نے اپنی بچیوں کو گھر پر بٹھا رکھا ہے یہ کہہ کے کہ بیٹی تجھے 18 سال پالا تھا تو باقی زندگی بھی تمہیں دیکھ لیں گے، لیکن کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے تمہیں بھی چلا جانا ہے، اور جب تم چلے جاؤ گے تمہارا انتقال ہو جائے گا تو وہ بیٹی جس کو تم نے بڑے ہی غرور کے ساتھ اپنے گھر پر بٹھا رکھا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس کے بھائی اور اس کے بھابھی ہمیشہ اس کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے، اس کی زندگی کو ہمیشہ دیکھتے رہیں گے؟ بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے تم بھی اپنے ان کاموں سے توبہ کر کے آپس میں صلح کر لو اور اپنی بچیوں کو جن کو تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے گھر پر بٹھا رکھا ہے ان کے سسرال انہیں واپس بھیج دو، کیونکہ وہی ان کا گھر ہے۔ تم لاکھ اس کی ضروریات پورا کر سکتے ہو، تم اسے کپڑے دلا سکتے ہو، تم اسے کھانا دلا سکتے ہو، تم اسے عیش و آرام کی ہر چیز دلا سکتے ہو، لیکن جو سکون اسے اپنے شوہر کے ساتھ ملتا وہ سکون تم کہاں سے لا کر دو گے؟ اس کے جو ارمان تھے وہ ارمان تم کہاں سے پورے کرو گے؟ اسی لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کا کام اگر آپ کر چکے ہیں تو پھر آج ہی توبہ کر لیں اور صلح اور آشتی سے کام لیں اور اپنے رشتوں کو واپس سے بنا لیں۔ میں اپنی بہنوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے اسے منا لو، کیوں
کیونکہ جتنا دیر تم اسے منانے میں لگاؤ گی اتنی دیر تک تم پر فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی، اتنی دیر تک تم پہ اللہ رب العزت کی لعنت برستی رہے گی۔ اگر کسی عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو کر کے رات کو سو گیا تو رات بھر اس عورت پر فرشتوں کی لعنت اور اللہ رب العزت کی لعنت برستی رہے گی، چاہے وہ عورت کتنی ہی زیادہ عبادت گزار ہو، وہ رات بھر جگ کر کے عبادت ہی کیوں نہ کر رہی ہو، اور اس کا شوہر اگر غصے میں سویا ہے تو پھر اس پہ اللہ رب العزت کی لعنت رات بھر برستی رہے گی۔ اسی لیے اپنے شوہروں کو فوراً منا لیا کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ جتنی جلدی تم منا لو گی اتنی جلدی خدا کی رحمتیں تم پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک ناراض ہوگا تب تک لعنت برسے گی، اور جب تم نے راضی کر لیا تو پھر خدا کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے میری بہنوں، اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی دل آزاری نہ کرو، اور تمہارا بھی جو حق ہے تم اس کا بھی مطالبہ کرو کہ میرے شوہر میرے بھی حقوق ادا کریں، لیکن وہ حقوق جو ہوں وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہا کرتے ہوں، وہ سارے حقوق جو ہوں وہ اسلامی ہوں، غیر اسلامی نہ ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔